I want to thank the countries that helped me put this together. Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. حماس کی جانب سے غزہ جنگ کے خاتمے کے منصوبے کی کچھ شرائط پر اتفاق کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار تشکر. مختصر ویڈیو پیغام میں کہا ان ممالک کا شکریہ جنہوں نے اس کام کو ممکن بنانے میں مدد کی. قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، اردن اور بہت سے دیگر کا. یہ بہت بڑا دن ہے. ہمیں بہت زیادہ مدد دی گئی. سب جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے متحد تھے. ہم اسے حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں. سب کا شکریہ. سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. اس سے پہلے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس دائمی امن کے لیے تیار ہے. اسرائیل فوری طور پر حملے روک دے تاکہ یرغمالیوں کی محفوظ اور جلد رہائی ممکن بنائی جائے. تفصیلات طے کی جا رہی ہیں. یہ صرف غزہ کی حد تک نہیں ہے. یہ مشرق وسطیٰ میں طویل عرصے سے جاری امن کی کوششوں سے متعلق ہے. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں جمعے کے روز بھی 72 فلسطینی شہید کر دیے گئے. حماس نے ٹرمپ کا امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا. بعض تحفظات کا اظہار. بات چیت پر رضامند. حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں زندہ یا لاشوں کو واپس کرنے پر آمادہ. کہا معاملے کی تفصیلات پر بات چیت کے لیے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں شامل ہونے کو تیار ہیں. حماس کا غزہ کا انتظام آزاد ٹیکنوکریٹس کی فلسطینی باڈی کے حوالے کرنے کے معاہدے کا بھی اعادہ. ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کیے جائیں گے. جنگ بندی کے لیے عرب، اسلامی، بین الاقوامی اور امریکی صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتے ہیں. حماس نے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا. ادھر سینئر حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے سے پہلے حماس غیر مسلح نہیں ہوگی. غزہ میں 72 گھنٹے کے اندر یرغمالی حوالے کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہے. حماس اور اس کے ہتھیاروں سے متعلق تمام مسائل پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں. صدر ٹرمپ کی تجویز پر حماس کا جواب قطری ثالثوں کو موصول ہو گیا. قطر کی جانب سے حماس کے بیان کا خیر مقدم. کہا غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری شروع کر دی ہے. مصری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حماس کے جواب کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے. حماس کے جواب کے بعد تمام فریقین ٹرمپ کے غزہ پلان پر عمل درآمد کرا سکیں گے. غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عرب، یورپی ممالک اور امریکہ سے مل کر کوشش کریں گے. برطانوی وزیر اعظم کا ٹرمپ معاہدے پر بلا تاخیر عمل درآمد کے لیے فریقین پر زور. کہا حماس کا امریکی امن منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت ہے. ٹرمپ کی کوششوں کے حامی ہیں جس نے ہمیں امن کے قریب پہنچایا. مزید مذاکرات اور پائیدار امن کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. لڑائی کے خاتمے، یرغمالیوں کی واپسی اور امداد تک رسائی کا یہ بہترین موقع ہے. جرمن چانسلر نے کہا کہ یرغمالی رہا، حماس غیر مسلح اور لڑائی فوری ختم ہونی چاہیے. یہ سب انتہائی تیزی سے ہونا چاہیے. تقریباً 2 سال بعد امن کے لیے یہ بہترین موقع ہے. جرمنی غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حماس کے بیان سے UN چیف گوٹریس کی حوصلہ افزائی ہوئی. UN چیف نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ غزہ جنگ کو ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں. فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ حماس کے عزم پر بلا تاخیر عمل کیا جائے. اب امن کی جانب فیصلہ کن پیش رفت کرنے کا موقع ہے. امریکہ اسرائیلیوں، فلسطینی اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے. آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی وزراء کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. مظفر آباد میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان کی مشترکہ پریس کانفرنس. وزیر اعظم کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے کہا
معاہدہ کسی ایک فریق کی جیت نہیں بلکہ آزاد کشمیر پاکستان اور جمہوریت کی فتح ہے۔ نہ تشدد کو ہوا ملی، نہ تقسیم ہوئی، بلکہ باہمی احترام کے ساتھ راستہ نکالا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے ان آوازوں کو سنجیدگی سے سنا۔ ہم نے تصادم کے بجائے مشاورت کو اور انا کے بجائے یکجہتی کو ترجیح دی۔ رانا ثنا نے کہا کہ فریقین کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ کمیٹی ہر 15 روز بعد بیٹھے گی۔ طارق فضل چودھری نے کہا یہ امن کی فتح ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا گفتگو مثبت رہی، کوشش ہے کہ خطے میں امن اور بھائی چارے کا سلسلہ قائم رہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کہ جانی نقصان پر بہت افسوس ہے، کشمیری عوام کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے مشکور ہیں، ہمارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارت نے طاقت کے استعمال اور بنیادی آزادیوں کے انکار کو کشمیری عوام کی آواز دبانے کا ہتھیار بنا رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں اور شہری آزادیوں کا انکار تشویشناک ہے۔ بھارت آزاد کشمیر پر بے بنیاد الزامات لگانے کے بجائے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی ذمہ داریوں کو تسلیم کرے۔ پاکستان آزاد کشمیر کے عوام کی عزت، حقوق، پرامن احتجاج اور سماجی و معاشی ترقی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ یہ عزم آئینی ذمہ داری کے ساتھ کشمیری عوام سے پاکستان کے اخلاقی وعدے کی عکاسی کرتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام اپنے شہری اور سیاسی حقوق آزادانہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا عکاس ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری پر اجلاس سے خطاب۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کے تمام مواقع بروئے کار لائے گی۔ اقتصادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں نجی شعبے کا اہم کردار ہوگا۔ وزیر اعظم کے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ شکارپور کے قریب قومی شاہراہ بائی پاس کے مقام پر ٹرک حادثے میں 7 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ پولیس کے مطابق سبزی سے لدے ٹرک نے سڑک کنارے سوئے ہوئے افراد کو روند ڈالا۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی سول اسپتال منتقل۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اگر پنجاب کے عوام کے حق کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، دوچار ہیں تکلیف سے، اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ میں چپ رہی، میں نہیں بولی۔ 3 پریس کانفرنسز روز ہوتی رہی، میں چپ رہی کیونکہ میں لڑائی میں الجھنا نہیں چاہتی۔ میرا ہر لمحہ 24 گھنٹے میرے پنجاب کے عوام کی خدمت میں بزی ہوتی ہوں۔ میرے پاس ادھر ادھر کی سوچ کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن مجھے بار بار دل کیا جواب دوں، میں چپ رہی، مصلحتاً چپ رہی۔ لیکن پھر مجھے لگا کہ پنجاب کے عوام یہ کہیں گے کہ ہر صوبے کی بات کرنے والا کوئی ہے، پنجاب کے عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ میں پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ بات کرو گے تو جواب ملے گا، اور زوردار جواب ملے گا۔ پیپلز پارٹی کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معافی مانگنے سے انکار۔ مخالفین پر ایک بار پھر تنقید۔ کہا پنجاب کے لیے آواز اٹھانے پر مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ معافی وہ ترجمان مانگیں جنہوں نے آفت کے وقت پنجاب پر تنقید کی۔ لاہور میں تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا آصف زرداری اور بلاول کو بتانا چاہتی ہیں کہ انہیں دکھ ہوا جب پنجاب پر آفت کے وقت 3 پریس کانفرنس کر کے پنجاب کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالی تھی لیکن CCI میں اجازت نہیں دی گئی۔ بعد میں پنجاب کے خلاف احتجاج کروایا گیا۔ کیا یہ صوبائیت نہیں؟ وہ پنجاب کے حق کی بات نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ پنجاب پر بات کریں گے تو جواب ملے گا، زوردار جواب ملے گا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ پنجاب اپنے آبی ذخائر کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ پنجاب کا مسئلہ ہے، نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के ऐवान से फिर वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा, पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद भी हालात अब भी वैसे ही हैं, मामला हल होने तक बॉयकॉट जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मुज़ाकरात ही मसले का हल का वाहिद रास्ता है। तमाम मामला तफ़ाहम व तफ़हीम से हल हो सकते हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं। इसहाक़ डार की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट ख़त्म करके ऐवान में वापस आ गए। पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप एजाज जखरानी का कहना है कि हुकूमत के साथ मामला तय नहीं पाए। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी से फ़लस्तीन पर बयान सुनने के लिए वॉकआउट ख़त्म करके ऐवान में वापस आई। आइंदा इजलासों में भी वॉकआउट जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि सदर ट्रंप ने गाज़ा के लिए जो 20 निकात पेश किए वो इस्लामी ममालिक के नहीं हैं, उसमें तब्दीली की गई है। PTI रहनुमा असद कैसर की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पर तनकीद, कहा अभी ट्रंप के निकात भी सामने नहीं आए थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर शर्त मानने बैठे थे। गाज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाली ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइली फ़ौज 42 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। तकरीबन 500 इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा चुका। 200 से ज़ायद अफराद को सहराए नक़ब की जेल मुंतकिल करने का फैसला। पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जेल मुंतकली की तस्दीक ना हो सकी। इटली, स्पेन, यूनान और बांग्लादेश में गजा फ्लोटिला की हिमायत में मुजाहिरे। इटली में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम के मरकजी रेलवे स्टेशन के बाहर 10,000 से ज़ायद अफराद का भरपूर एहतजाज। स्पेन में भी हज़ारों तुलबा का एहतजाजी मुजाहिरा। यूनान में भी इसराइली सफारत खाने के सामने शहरियों का मुजाहिरा। बांग्लादेश में भी नमाज जुमा की अदायगी के बाद बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। मेट पुलिस की लंदन में फ़लस्तीन एक्शन के हक़ में मुजाहिरे मौखर करने की अपील। मेट पुलिस का कहना है कि मैनचेस्टर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। मुजाहिरे से पुलिस के अहम वसाइल मुतासिर होंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद, सजावल, मीरपुर खास, मुल्तान, हब कलाट, डेरा इस्माइल खान, बन्नू और नौशहरा में सियासी और मजहबी जमातों ने रैलियां निकाली। यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़लस्तीन के हक़ में बड़ा एहतजाजी मुज़ाहिरा। हज़ारों की तादाद में यमनी शहरियों की शिरकत। अहले गज़ा और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती किया गया और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। अमीर जमात इस्लामी का वज़ीर आज़म से राबता। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, वज़ीर आज़म से बातचीत में साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मामले पर इसहाक़ डार की ज़िम्मेदारी लगाई है। उन्होंने 1967 से कबल की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अल-कुद्स अल-शरीफ के बतौर दारुल खिलाफा के पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। कहा, 8 इस्लामी मुल्क फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए फ़ाल और भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। शुमाल मशरक़ी बहरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफ़ान में तब्दील हो गया। समंदरी तूफ़ान शक्ति कराची के जनूब में 360 किलोमीटर दूर है। 24 घंटों में शदीद समंदरी तूफ़ान में तब्दील होने का खदशा। तूफ़ान के मरकज़ में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर फ़ी घंटा रहेगी। तूफ़ान शक्ति बहरा अरब में 6 अक्टूबर तक रह सकता है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सूबाई काबीना में रद्द-बदल से कबल चेयरमैन PTI से मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने किसी भी वज़ीर को निकालने से गुरेज का मशवरा दिया। 2 वज़रा आक़िबुल्लाह और फैसल तरकई ने अपनी मर्जी से इस्तीफ़े दिए। बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त के बावजूद मुस्ताफ़ी वज़रा ने अपने इस्तीफ़े वापस लेने से इनकार किया। कराची के इलाके मलिर हॉल के रिहायशियों का तबाह हाल। MM आलम रोड के खिलाफ मुजाहिरा। कई माह से सड़क टूट फूट का शिकार है, मगर ताहाल सड़क की बहाली के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। सीवेज का निज़ाम भी तबाह हो गया। सड़क पर ताफुन ज़दा पानी जमा। आस पास की सोसाइटीज़ के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना।
اسلام آباد پریس کلب پر پولیس دھاوے کے خلاف صحافیوں کا قومی اسمبلی پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ وفاقی وزراء کی جانب سے مطالبات ماننے کی یقین دہانی کے بعد بائیکاٹ ختم کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پریس کلب واقعے کی انکوائری کا حکم، سینیٹر عرفان صدیقی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ کہا صحافتی تنظیموں کو تحقیقاتی عمل میں شریک رکھا جائے، اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا پریس کلب کے واقعے میں ملوث ہر فرد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان میڈیا کونسل کے پیٹرن ان چیف محمد سعید شاہ نے کہا صحافیوں کی بے توقیری برداشت نہیں کی جائے گی۔ پی ایم سی کے مرکزی صدر مہر حمید انور نے کہا کہ پریس کلب پر پولیس کا دھاوا آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ نیشنل پریس کلب پر پولیس کے دھاوے کے خلاف اسلام آباد، لاہور، کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں احتجاج۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد پہنچ کر صحافیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ کہا پولیس نے آئین کا تقدس پامال کیا ہے، پولیس گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ لاہور پریس کلب پر احتجاج۔ سیکرٹری جنرل PFUJ ارشد انصاری نے کہا حکومت نے روش نہ بدلی تو ملک گیر تحریک چلائیں گے۔ صدر CPNE کاظم خان اور ایمن کے سینئر نائب صدر ایاز خان نے بھی خطاب کیا۔ کوئٹہ پریس کلب پر احتجاجی مظاہرے میں صحافیوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں صحافی رہنماؤں نے کہا حملے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ بہاولپور، گجرانوالہ، سرگودا، گجرات، رحیم یار خان اور دادو میں بھی مظاہرے۔ صحافیوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا۔ سندھ میں ٹریفک قوانین توڑنے پر جرمانے بڑھا دیے گئے۔ بغیر لائسنس اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ موٹر سائیکل کی اوور سپیڈنگ پر 5,000، کار کی اوور سپیڈنگ پر 15,000 اور ہیوی ٹرانسپورٹ کی اوور سپیڈنگ پر 20,000 روپے جرمانہ لگے گا۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے، ون ویلنگ کرنے اور کاروں کے شیشے سیاہ کرنے پر سزا ملے گی۔ غلط لین میں گاڑی چلانے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کو چھت پر بٹھانے پر بھی بھاری جرمانہ ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ مقصد جرمانے وصول کرنا نہیں، زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے۔ سسٹم کی خلاف ورزی کرنے والوں کا ریکارڈ بنے گا۔ بار بار قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیونگ لائسنس معطل یا منسوخ ہو سکتا ہے۔ کراچی کے جناح اسپتال میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے خاتون جاں بحق۔ پولیس کے مطابق خاتون مریض کے ساتھ گائنی وارڈ میں موجود تھی۔ گلشن اقبال میں فلیٹ سے بزرگ شخص کی لاش ملی ہے۔ کمشنر کراچی نے دودھ کی قیمتوں کے تعین اور کوالٹی سے متعلق کمیٹی قائم کر دی۔ 5 رکنی کمیٹی 7 روز میں کمشنر کراچی کو رپورٹ پیش کرے گی۔ قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے پروازیں رواں ماہ بحال ہو رہی ہیں۔ برطانوی سول ایویشن اتھارٹی نے فوراً ایئر کرافٹ آپریٹنگ پرمٹ جاری کر دیا۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ آخری دستاویز تھی جو دونوں ممالک میں کمرشل پروازوں کے لیے درکار تھی۔ پہلے مرحلے میں مانچسٹر کے لیے پروازیں بحال ہوں گی، دوسرے مرحلے میں برمنگھم اور لندن کو بھی آپریشن میں شامل کیا جائے گا۔ بلوچستان میں زرعی صارفین کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ مکمل۔ کیسکو کے مطابق 25,678 زمینداروں کو 20-20 لاکھ روپے ادا کر دیے گئے۔ رقم ملنے کے بعد زمیندار ٹرانسفارمرز کیسکو کو واپس کرنے کے پابند ہیں۔ 12,319 زمینداروں نے زرعی ٹرانسفارمرز اتار کر واپس کر دی۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے کہا ہے کہ کسی اور کے گستاخانہ کلمات کو نقل کرنا توہین کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس پر توہین کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس بنیاد پر کسی کو گستاخ قرار دے۔ جی نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں اسکالر محمد علی مرزا پر توہین کے کیس کے تناظر میں معروف عالم دین مفتی طارق مسعود، علامہ امین شہیدی، مفتی فضل ہمدرد، جاوید احمد غامدی، ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم، علامہ جواد نقوی، مولانا عمار ناصر اور مفتی کاشف علی کی رائے پیش کی گئی۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ سیاسی حالات اور مہنگائی نے بہت کچھ بدل دیا۔ ووٹ لینا ہوتا ہے تو مائی کراچی، کام کرنا ہو تو کہتے ہیں بائی کراچی۔ ایک تقریب سے خطاب میں کامران خان ٹیسوری نے کہا ہر شعبے کی طرح فنون لطیفہ بھی زوال پذیر ہے۔ آہستہ آہستہ ہم ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کا تھیٹر فیملی کے ساتھ جا کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اردو کا کام سب سے زیادہ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ ہر ماہ گورنر ہاؤس میں مشاعرہ ہوگا۔
بصرہ سے نئی دلی جانے والی عراقی ایئر لائن کی پرواز میں فنی خرابی، کراچی میں ہنگامی لینڈنگ۔ ایویشن ذرائع کے مطابق ATC کراچی کی اجازت سے پائلٹ نے طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر اتارا۔ انجینئرز نے معائنہ کیا، تمام مسافر بوئنگ 737 طیارے میں موجود رہے۔ امریکہ کا منشیات اسمگلنگ کے الزام میں وینزویلا کی کشتی پر حملہ، 4 افراد ہلاک۔ وزیر امریکی محکمہ جنگ کے مطابق حملہ وینزویلا کے ساحل سے دور بین الاقوامی پانیوں میں کیا گیا۔ جرمنی کے میونخ ایئرپورٹ پر مشکوک ڈرونز کی پروازیں، میونخ ایئرپورٹ بند، پروازیں متاثر۔ نئی دلی میں ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں آوارہ کتوں نے حملہ کر کے 2 کوچز کو زخمی کر دیا۔ کینیا اور جاپان کے کوچز پر جمعے کی صبح حملہ ہوا، دونوں کو قریبی اسپتال میں طبی امداد دی گئی۔ اور کراچی کے گورنر ہاؤس میں ساکنان شہر قائد کے زیر اہتمام مشاعرے کا اہتمام۔ محفل میں کہنہ مشق اور نوجوان شعراء نے سخن طرازی سے حاضرین کو محظوظ کیا۔